یہ پروگرام وسیلہ تعلیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2012 سے چل رہا ہے، اور اس پروگرام کو اب ہم ملک گیر کر رہے ہیں، نیشن وائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو کام ہے وہ پچھلے 2 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ ہماری ماشاءاللہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے اس پہ بہت محنت کی ہے۔ یہ پروگرام 2012 میں شروع ہوا تھا، 5 ڈسٹرکٹ سے شروع ہوا تھا۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو یہ 50 ڈسٹرکٹس میں چھوٹے سکیل پہ کام کر رہا تھا۔ اس پروگرام میں کافی مسائل تھے، کافی پرابلمز تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ بالکل پیپر بیسڈ تھا، سب کاغذ پہ چیز چلتی تھی، اور جو چیز کاغذ پہ چلتی ہے اس کے مسائل آپ کو معلوم ہیں۔ اساس میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈیجیٹل طریقہ کار کو ہم نے پوری طرح اپنایا ہوا ہے۔ ہر پروگرام میں، ایمرجنسی کیش میں بھی، کفالت میں بھی، باقی دیگر پروگراموں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری طرح ہم ڈیجیٹل طریقہ کار کو، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل طریقہ کار کو اپناتے ہیں تاکہ پروگرام میں شفافیت ہو، ٹریکیبلٹی ہو، اور ہر پروگرام ہم نادرا کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں تاکہ اگر شناختی کارڈ ڈلے تو پورے قوائف سامنے آ جائیں۔ اور گوسٹ جو کہتے ہیں نا، سوشل پروٹیکشن، سماجی تحفظ کے پروگراموں میں گوسٹ بینیفیشری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہے ہی نہیں اور کاغذوں پہ وہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی پروگرام کے مسائل کی پہلے، اور میں نے جیسے کہ عرض کی، پیپر بیسڈ پروگرام تھا، ہماری ٹیمز کو بڑے مسائل آ رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 مسئلہ یہ تھا کہ یہ این جی اوز کے ذریعے چل رہا تھا، تو اس میں کارکردگی کے بھی بڑے مسئلے تھے، اور آپریشنل کاسٹ کے بھی بڑے مسائل تھے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو بچوں کو جو ہم وظیفہ دیتے تھے وہ بہت تھوڑا تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، 750 روپے ان کو ملتا تھا، اور پروگرام بھی بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹے سطح پہ تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے ہماری ٹیم نے، وسیلہ تعلیم کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے۔ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو پیپر لیس کر دیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ اگر ایک ٹیبلٹ منگوا لیں تاکہ ان کو پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن دلوا دیں کہ جو حقدار عورت ہوتی ہے جس کا بچے کو انرول کرنا ہوتا ہے، اس کا شناختی کارڈ ڈلتا ہے۔ جب شناختی کارڈ ڈلتا ہے تو اس کی پورے قوائف نادرا سے اسی وقت سامنے آ جاتے ہیں۔ جب وہ سامنے آ جاتے ہیں پھر ہم اس بچے کا بے فارم انٹر کرتے ہیں، ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی یہی خاندان ہے، یہی حقدار عورت ہے، اسی بچے کا بے فارم ہے۔ پھر ہم جو ایڈمیشن سلپ ہوتی ہے اسکول کی، اس کو سکین کر کے ڈالتے ہیں۔ جو اسکول ہے جو اگر پہلے سے رجسٹرڈ ہے تو اس کے قوائف میچ کرتے ہیں، بچے کی تصویر لے کے ایپ کے ذریعے اسی وقت ڈالتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے، اور اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ابھی آپ کو کریں گے، یہ اس لیے ہے کہ بدعنوانی ختم ہو اس پروگرام میں، کرپشن کا خاتمہ ہو۔ جو گوسٹ لوگ آ جاتے تھے، جو ایک عورت کے 15 بچے اس میں انرول ہو جاتے تھے، ایک ہی خاندان کے، اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بچے 3 مہینے بعد بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ تمام چیز ختم، ریکارڈ میں تو کہ ایک عورت کے 3 مہینے بعد بچہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی دیرانی جٹھانیوں کے بھی بچے رجسٹر کیے ہوتے تھے۔ اب یہ پوری طرح سے ڈیجیٹل ہے، اور میں اپنی ٹیم کو بہت خراج تحسین پیش کروں گی کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، پروگرام کے فیلئر سے سیکھا ہے، اور پھر اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا ہے۔ نادرا کے ساتھ سیملیس ہماری انٹیگریشن ہے، تو یہ دوسرا چینج ہو گیا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا، تیسرا یہ کہ ہم نے اس کا جو وظیفے کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے بڑھایا۔ جیسے پیچھے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو ہم نے جب اساس نشو نما پہ میں نے آپ کو بریفنگ دی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اساس کے تحت جو بچوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کے لیے کم ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اساس نشو نما میں بھی ہر سہ ماہی پہ لڑکی کو 1500 لڑکے کے لیے 1500 ملتا ہے اور لڑکی کے لیے